کارل مارکس کا ایک جملہ ہے جو شاید ان کے کام میں سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ غلط سمجھا جانے والا جملہ ہے۔ مذہب عوام کے لیے افیون ہے۔ جب ہم یہ سنتے ہیں تو عام طور پر ذہن میں مذہب پر ایک سیدھے سادے حملے کا تصور آتا ہے۔ بالکل، اور یہی عام تاثر ہے، لیکن ہمارے پاس جو ذرائع ہیں، چند بہت دلچسپ علمی مضامین، وہ اس جملے کی گہرائی میں اترتے ہیں اور ایک بالکل مختلف کہانی سناتے ہیں۔ اچھا۔ جی، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس ایک جملے کے پیچھے 19ویں صدی کی تاریخ، سماجیات اور یہاں تک کہ ادب کی پوری دنیا چھپی ہوئی ہے۔ تو آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس جملے کی تہوں کو کھولیں۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مارکس کے زمانے میں افیون کا اصل مطلب کیا تھا، اور یہ تصور مذہب اور معاشرے کے بارے میں ان کے وسیع تر نظریات سے کیسے جڑتا ہے۔ اور ہم مارکس کی مشہور کتاب داس کیپٹل کا دانتے کی انفرنو سے حیرانگیز تعلق بھی دیکھیں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ مارکس کے بعد آنے والے مفکرین نے مذہب کو کس طرح سمجھا۔ تو آئیے اس گتھی کو اس کے سب سے بنیادی لفظ سے سلجھانا شروع کرتے ہیں، افیون۔ جب مارکس نے یہ لفظ استعمال کیا تو 19ویں صدی کے ایک عام شخص کے لیے اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ آج کی طرح کوئی غیر قانونی نشہ تو نہیں تھا؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ان مضامین میں ایک دلچسپ بات یہ سامنے آتی ہے کہ 19ویں صدی کے برطانیہ میں افیون کوئی ممنوع چیز نہیں تھی۔ نہیں تھی؟ جی نہیں، اس کے برعکس یہ ایک عام گھریلو دوا تھی جو ہر گھر کی دوائیوں کی الماری میں پائی جاتی تھی۔ اسے درد کش دوا کے طور پر کھانسی کے شربت میں اور نیند لانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اچھا، تو یہ بات تو بالکل ہی تصور بدل دیتی ہے۔ میں نے ہمیشہ افیون کو ایک نیگیٹو چیز کے طور پر ہی سوچا تھا۔ ذرائع تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ مارکس خود بھی اس کا استعمال کرتے تھے۔ جی ہاں، بالکل، وہ خود جگر کی بیماری اور دوسری تکلیفوں کے لیے افیون استعمال کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ بہت تاریک پہلو بھی تھے جو مارکس کی سرمایہ دارانہ نظام پر تنقید سے براہ راست جڑتے ہیں۔ جیسے کہ؟ پہلا مسئلہ تھا بیبی ڈوپنگ۔ فیکٹری میں کام کرنے والی مائیں اپنے بچوں کو خاموش رکھنے کے لیے افیون پر مبنی دوائیں دیتی تھیں تاکہ وہ کام پر جا سکیں۔ ایک دوا کا نام تو بڑا خوفناک تھا، اسٹریٹس انفنٹ کوائٹنس۔ بچوں کی خاموشی، یہ تو بہت پریشان کن بات ہے۔ یعنی یہ دوا بچوں کی تکلیف کو وقتی طور پر تو کم کرتی تھی، لیکن اصل مسئلے مطلب غربت اور خراب حالات کار کو نہیں چھیڑتی تھی۔ بالکل، اور دوسرا بڑا مسئلہ منافع خوری کے لیے دوا میں ملاوٹ کا تھا۔ مارکس کے لیے یہ دونوں مسائل سرمایہ داری کی بنیادی خرابیوں کی علامت تھے۔ اور افیون کی تجارت کا بھی ذکر ہے۔ جی، برطانوی سلطنت کے لیے چین کے ساتھ افیون کی تجارت بہت منافع بخش تھی، جس کی وجہ سے 2 خوفناک افیون جنگیں بھی ہوئیں۔ تو مارکس کے لیے افیون ایک ہی وقت میں درد کم کرنے والی دوا بھی تھی اور سامراجی ظلم اور سرمایہ دارانہ استحصال کی علامت بھی۔ بالکل وہی۔ تو اس پیچیدہ پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے عوام کے لیے افیون کا اصل مطلب پھر کیا بنتا ہے؟ تو ذرائع اس مسئلے کو ایک بہت ہی دلچسپ 2 طرفہ نظریے سے دیکھتے ہیں، جسے فلسفے کی زبان میں جدلیاتی کہا جاتا ہے۔ جدلیاتی مطلب؟ یوں سمجھیں کہ ایک ہی چیز میں 2 متضاد حقیقتیں ایک ساتھ موجود ہو سکتی ہیں۔ مارکس لکھتے ہیں کہ مذہبی تکلیف ایک ہی وقت میں حقیقی تکلیف کا اظہار بھی ہے اور حقیقی تکلیف کے خلاف احتجاج بھی ہے۔ یہ جملہ بہت گہرا ہے، حقیقی تکلیف کا اظہار بھی اور اس کے خلاف احتجاج بھی۔ جی، مارکس کا سب سے مشہور اقتباس اسی پیراگراف میں ہے۔ مذہب مظلوم مخلوق کی آنکھ، بے رحم دنیا کا دل اور بے روح حالات کی روح ہے۔ مطلب جب دنیا ظالم ہو، معاشرہ بے حس ہو، تو مذہب وہ جگہ بن جاتا ہے جہاں انسان کو تھوڑا سکون ملتا ہے۔ تو یہ صرف جبر کا ایک آلہ نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے، یہ ایک طرح کی پناہ گاہ بھی ہے۔ بالکل، افیون کی طرح جو درد کو کم کرتی ہے، مذہب بھی زندگی کی تکلیف کو قابل برداشت بناتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ایک بہتر دنیا کا تصور بھی پیش کرتا ہے، جنت کا تصور، نجات کا وعدہ، جو موجودہ ناانصافی کے خلاف ایک احتجاج ہے۔ صحیح۔ ذرائع کے مطابق مارکس جب کہتے ہیں کہ انسان کا مقصد زنجیروں کو توڑ کر زندہ پھول توڑنا ہے، تو شاید ان کا اشارہ افیون کے پھول یعنی پوسٹ کی طرف ہی تھا۔ اچھا، یہ تو بہت دلچسپ تشریح ہے۔ جی، کہ مذہب کے خیالی پھولوں کے بجائے ہمیں حقیقی دنیا میں خوشی کے پھول توڑنے چاہیے،
لیکن اہم بات یہ ہے کہ مذہب کے اندر ہی ایک بہتر مستقبل کی امید کا یوٹوپیائی بیج چھپا ہوتا ہے۔ یہ سفر یا ایک بہتر دنیا کے ویژن کا تصور مجھے ہمارے ذرائع میں موجود ایک اور حیرت انگیز موازنے کی طرف لے جاتا ہے۔ مارکس کی کتاب داس کیپٹل اور دانتے کی انفرنو، یہ تعلق تو بالکل غیر متوقع ہے۔ جی، یہ واقعی حیران کن ہے۔ ایک محقق ولیم رابرٹس یہ دلیل دیتے ہیں کہ مارکس نے جان بوجھ کر کیپٹل کی ساخت دانتے کی مشہور نظم انفرنو پر مبنی رکھی ہے، جس میں دانتے جہنم کا سفر کرتا ہے۔ دانتے کی جہنم؟ جی، مارکس نے اپنی کتاب کے دیواچے میں دانتے کا مشہور جملہ نقل کیا ہے، یہاں داخل ہونے والے تمام امیدیں ترک کر دیں۔ وہ یہ جملہ سیاسی معیشت کی سائنس کے دروازے پر لگاتے ہیں۔ ایک منٹ، تو کیا مارکس یہ کہہ رہے ہیں کہ سرمایہ داری ایک ایسی جہنم ہے جس سے فرار ممکن نہیں؟ یہ تو بہت مایوس کن بات لگتی ہے۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن ذرائع کے مطابق یہ ایک قسم کا دھوکہ ہے۔ دانتے کی کہانی میں وہ جہنم میں داخل تو ہوتا ہے، لیکن وہ وہاں پھنس نہیں جاتا۔ شاعر ورجل اس کے رہنما کے طور پر کام کرتا ہے اور اسے باہر نکال لاتا ہے۔ اچھا۔ رابرٹس کا کہنا ہے کہ مارکس خود کو ورجل کی طرح ایک رہنما کے طور پر پیش کر رہے ہیں، جو قاری کو سیاسی معیشت کی جہنم کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے تاکہ وہ اس نظام کی اصلیت کو سمجھ سکے اور پھر اس سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر سکے۔ بالکل، یہ سفر صرف علمی نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد قاری کی ذہنی اور روحانی تبدیلی ہے۔ کیپٹل کا سفر بھی جہنم کے دائروں کی طرح ہے۔ یہ سطح سے شروع ہوتا ہے، خرید و فروخت کی دنیا جہاں سب کچھ آزاد اور برابر لگتا ہے، اور پھر مارکس قاری کو پیداوار کے خفیہ ٹھکانوں میں لے جاتے ہیں، جہاں استحصال کی اصلی حقیقت سامنے آتی ہے۔ یہ ایک طرح سے قاری کو سرمایہ داری کے طلسم سے آزاد کرانے کا سفر ہے۔ تو مارکس قاری کو سرمایہ داری کی جہنم سے نکالنے کا راستہ دکھا رہے تھے، جس میں مذہب ایک احتجاجی آواز بھی بن سکتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے، کیونکہ مارکس کے بعد آنے والے کچھ مفکرین نے اسی خیال کو لیا اور اسے ایک بالکل نئی سمت دے دی، خاص طور پر فرینکفرٹ اسکول نے۔ ان کا مذہب کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ یہ ایک اور پیچیدہ کہانی ہے۔ فرینکفرٹ اسکول کے مفکرین، جو نو مارکسسٹ تنقیدی نظریے کے بانی سمجھے جاتے ہیں، نے دوسری جنگ عظیم اور ہولوکاسٹ جیسے واقعات کو دیکھا، جس نے ان کی سوچ کو بہت گہرا کیا۔ اور ان میں سے ایک، میکس ہورکہائمر، نے تو اپنی زندگی کے آخری حصے میں مذہب کی طرف دوبارہ رجوع کیا تھا۔ جی، خاص طور پر یہودی الہیات کی طرف۔ یہ بہت بڑا تضاد لگتا ہے نا، ایک مارکسسٹ مفکر اور مذہب کی طرف واپسی۔ ان کی قبر کے خطبے پر تو زبور 91 کی ایک آیت لکھی ہے، اے ازلی ذات، میں صرف تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ تو انہوں نے اس ظاہری تضاد کو حل کیسے کیا؟ انہوں نے مکمل طور پر دیگر یعنی the totally other کا تصور پیش کیا۔ یہ مکمل طور پر دیگر کا تصور کیا ہے؟ کیا آپ اسے آسان الفاظ میں سمجھا سکتے ہیں کہ ہورکہائمر کا اس سے کیا مطلب تھا؟ بالکل، ان کے لیے مکمل طور پر دیگر ہماری موجودہ دنیا کی ناانصافیوں، ظلم اور استحصال کا مکمل الٹ تھا۔ اگر ہماری دنیا میں استحصال ہے تو دیگر ایک ایسی دنیا کا تصور ہے جہاں کامل انصاف ہو۔ اگر یہاں محبت مشروط ہے تو وہاں غیر مشروط محبت ہو۔ اچھا۔ تو مذہب ان کے نزدیک اس مثالی کامل دنیا کی انسانی خواہش کا ایک ریکارڈ بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مذہب لاتعداد نسلوں کی خواہشات، آرزوؤں اور الزامات کا ریکارڈ ہے۔ تو یہ ایک طرح سے وہی یوٹوپیائی بیج ہے جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا، یعنی ایک بہتر دنیا کی امید۔ جی، لیکن ایک اہم فرق کے ساتھ۔ ہورکہائمر کے لیے یہ امید تنقید کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ ان کا ڈر تھا کہ اگر ہم صرف اسی دنیا پر توجہ دیں گے جو ہمارے سامنے ہے، تو ہماری سوچ مثبت سوچ یا پازیٹیوزم کا شکار ہو جائے گی۔ مثبت سوچ سے کیا مراد ہے یہاں؟ مطلب صرف حقائق کو بیان کرنا جیسا کہ وہ ہیں، بغیر یہ سوال کیے کہ انہیں کیسا ہونا چاہیے۔ دیگر کی یہ تڑپ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ موجودہ حقیقت حتمی نہیں ہے اور ایک بہتر، زیادہ منصفانہ دنیا ممکن ہے۔ یہ سب بہت نظریاتی اور فلسفیانہ ہے، لیکن یہ تصورات عملی زندگی میں کیسے نظر آتے ہیں؟ ہمارے ذرائع اس حوالے سے ایک بہت ٹھوس مثال بھی دیتے ہیں جو پینٹیکاسٹل چرچوں پر کی گئی ایک تحقیق سے لی گئی ہے۔ ہاں، یہ تحقیق بونی رائٹ اور این رولز نے کی، اور یہ عقیدے اور عمل کے رشتے پر ہماری سوچ کو چیلنج کرتی ہے۔ ان کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ عمل
عقیدے سے پہلے آتا ہے۔ یہ تو عام سوچ کے بالکل الٹ ہے۔ عام طور پر تو ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے عقیدہ ہوتا ہے، پھر اس کی بنیاد پر عمل کیا جاتا ہے۔ بالکل، اور ان کی سب سے دلچسپ مثال زبانوں میں بولنا یعنی اسپیکنگ ان ٹنگز کی ہے۔ عام طور پر اسے ایک بے ساختہ روحانی تجربہ سمجھا جاتا ہے۔ جی، جہاں روح القدس کسی شخص کے ذریعے بات کرتی ہے۔ لیکن تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل انتہائی منظم ہوتا ہے۔ اسے چرچ میں ایک جائز روحانی تجربہ سمجھے جانے کے لیے ایک خاص طریقے سے، صحیح وقت پر اور اکثر پادری کی پیشگی منظوری یا اشارے سے انجام دینا ہوتا ہے۔ یعنی یہ کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ غیر تحریری اصول ہیں۔ بالکل۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص عبادت کے غلط حصے میں بولنا شروع کر دے، یا اگر اس کا پیغام جماعت کے عقائد سے مطابقت نہ رکھتا ہو، مثلاً اگر وہ پادری پر تنقید کرے تو اس کے پیغام کو خدا کی طرف سے نہیں کہہ کر مسترد کر دیا جائے گا۔ اس طرح اجتماعیاتی عمل اور سماجی اصول یہ طے کرتے ہیں کہ کون سا تجربہ حقیقی ہے اور کون سا نہیں۔ یعنی یہ روحانی تجربہ بھی ایک طرح سے سماجی طور پر منظم کیا جاتا ہے۔ عقیدہ خود بخود نہیں آتا، اسے مل کر بنایا اور قائم رکھا جاتا ہے۔ جی، اور یہ ہمیں مارکس کے اصل خیال کی طرف واپس لاتا ہے۔ مذہب صرف خیالات یا عقائد کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ایک سماجی عمل ہے، ایک اجتماعی سرگرمی ہے۔ صحیح ہے، لوگ اس لیے اکٹھے نہیں ہوتے کہ وہ ایک جیسا مانتے ہیں، بلکہ وہ اس لیے ایک جیسا ماننے لگتے ہیں کیونکہ وہ اکٹھے عمل کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج ہم نے ایک لمبا سفر طے کیا ہے۔ ہم نے مارکس کے مشہور جملے سے بات شروع کی، افیون کو 19ویں صدی کی دوا اور استحصال کی علامت کے طور پر دیکھا، داس کیپٹل کو جہنم کے ایک گائیڈڈ ٹور کے طور پر سمجھا، فرینکفرٹ اسکول کی مکمل طور پر دیگر کی تلاش کو جانا، اور آخر میں یہ دیکھا کہ کس طرح اجتماعی عمل عقیدے کو تشکیل دیتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے ذرائع ہمیں مذہب کو ایک نئی نظر سے دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ صرف ایک سادہ افیون نہیں ہے جو لوگوں کو سلا دیتی ہے، یہ تکلیف کا اظہار بھی ہے اور ناانصافی کے خلاف پروٹیسٹ بھی۔ یہ ایک بہتر دنیا کے خواب کا ریکارڈ بھی ہے اور ایک گہرا منظم سماجی عمل بھی۔ جی، جو اپنی حقیقت خود تخلیق کرتا ہے۔ یہ ہمیں چیلنج کرتے ہیں کہ ہم مذہب کو صرف جامد عقائد کے مجموعے کے طور پر نہ دیکھیں، بلکہ ایک متحرک، زندہ انسانی سرگرمی کے طور پر سمجھیں۔ تو آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات یہ ہے، ذرائع بتاتے ہیں کہ مذہب پر زیادہ تر تنقید، چاہے وہ دفاع میں ہو یا مخالفت میں، اس کے عقائد پر مرکوز ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہوگا اگر، جیسا کہ یہ مصنفین تجویز کرتے ہیں، مذہب کی اصل طاقت، چاہے وہ جبر کے لیے استعمال ہو یا آزادی کے لیے، اس کے مشترکہ اعمال میں پنہاں ہو؟ کیا ہوگا اگر ہم اس بات کا تجزیہ کرنا چھوڑ دیں کہ لوگ کیا مانتے ہیں اور اس پر توجہ مرکوز کریں کہ وہ مل کر کیا کرتے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ ان کے وہ اعمال ان کی دنیا کو کیسے تخلیق اور برقرار رکھتے ہیں؟ یہ اصول صرف مذہب پر نہیں بلکہ شاید تمام نظریات پر لاگو ہوتا ہے۔ ہمارے اپنے جدید عقائد جیسے کہ آزاد منڈی، قوم پرستی یا یہاں تک کہ سائنس، وہ کون سے غیر تحریری عملی اصول ہیں جن پر عمل کر کے ہم ان عقائد کو روزمرہ کی زندگی میں زندہ رکھتے ہیں؟